معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ڈیاری اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں، سب ہیڈنگ مائی فاطمہ کا مزار۔ اوریکا ویلی میں ستی فاطمہ نام سے ایک گاؤں آباد ہے۔ یہ گاؤں کتنا پرانا ہے یہ معلوم نہیں، یہ بات گاؤں والوں کو بھی معلوم نہیں، کیونکہ انہیں تو اس بات کا بھی علم نہیں کہ مائی فاطمہ جس کے نام پر یہ گاؤں آباد ہے وہ کس صدی میں اس گاؤں میں آ کر آباد ہوئیں۔ اگر انہیں علم ہے تو بس یہی کہ یہ ایک ولی اللہ تھیں جس کا فیض اب بھی اوریکا ندی کی صورت میں بہتا اور حاجت مندوں کے دل سیراب کرتا ہے۔ اسی حاجت روائی کی بدولت مقامی بربر سیدہ فاطمہ کو مائی فاطمہ کہتے ہیں۔ مراکش پر فرانسس کا بھی قبضہ رہا، جس کی وجہ سے مقامی زبان میں فرانسیسی کا بھی بڑا دخل ہے۔ ستی فرانسیسی میں سیدہ کو کہتے ہیں، اسی لیے مراکش کے لوگ اس گاؤں کو سیدہ فاطمہ کی بجائے ستی فاطمہ کے نام سے لکھتے پڑھتے اور پکارتے ہیں۔ ہم گائیڈ کے ہمراہ جب ستی فاطمہ کے مزار کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں بادام، اخروٹ، ناشپاتیاں، پھگواڑے، انجیر، خوبانی، انگور، انار اور دوسرے پھلدار درختوں کی بہتات دیکھی۔ آج موسم انتہائی خوشگوار تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن اس میں گرمی کی حدت نہیں تھی۔ راستہ پگڈنڈی نما تھا، جس کے اطراف میں سرسبز چراگاہیں اور قدرتی ماحول میں کھلے جنگلی پھول بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہے تھے۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے مجھے سوئٹزرلینڈ کا وہ سفر یاد آتا رہا جو جنیوا کے نواب میں اسی طرح کے ایک گاؤں میں کیا تھا۔ بلکہ سچ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو مراکش کی بجائے سوئٹزرلینڈ میں ہی سمجھتا رہا۔ ان پہاڑی راستوں پر سفر کرتے ہوئے میں نے ایک اخروٹ کا درخت دیکھا جو سیدھا اوپر کی بجائے 60 ڈگری پر جھکا ہوا تھا۔ بالکل ایسا ہی اخروٹ کا پیڑ ہمارے گاؤں میں بھی تھا، جس پر آسانی کے ساتھ ہم چڑھ کر اخروٹ اتار لیا کرتے تھے۔ ممکن ہے ایسا باد مخالف کی وجہ سے ہوا یا پھر اس کی جڑیں زمین میں زیادہ گہری نہ تھیں۔ میں نے درخت کا چھلکا اتار کر منہ میں رکھا تو وہ کڑوا تھا۔ تب مجھے یاد آیا جب میک اپ کے جدید طریقے مارکیٹ میں نہیں آئے تھے تب خواتین جو دنداسا استعمال کرتی تھیں وہ اخروٹ کا چھلکا ہی تو ہوتا تھا، بلکہ اب بھی ایشیائی بازاروں اور کچھ لوگ فٹ پاتھ پر اخروٹ کا دنداسا فروخت کرتے ہیں۔ چھلکے کے بعد میں نے اخروٹ کا ایک پتا توڑ کر منہ میں رکھ کر چبایا تو وہ کڑوا تھا، لیکن اس سے میرے ہونٹ سرخ ہو گئے تھے۔ اخروٹ کے پتے اور چھلکے کڑوے، لیکن اس کے اثرات رنگین اور بڑے دلکش ہوتے ہیں۔ ایسے میں سوچنے لگا، اخروٹ کے چھلکے کی کڑواہٹ بالکل کڑوے لوگوں کی طرح ہوتی ہے، جو بظاہر تو کونین کی طرح کڑوے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل آئینے کی طرح شفاف اور ان کی طبیعت کی کڑواہٹ کے اثرات رسیلے اور مٹھاس بھرے ہوتے ہیں۔ خوبصورت اور انتہائی سرسبز گاؤں کو دیکھ کر میں نے گائیڈ حشام سے پوچھا، کیا مائی فاطمہ اسی گاؤں میں پیدا ہوئی تھیں؟ حشام نے کہا، نہیں، اس بارے میں کہاوت مشہور ہے کہ مائی فاطمہ مصر میں پیدا ہوئیں۔ 7 سال کی عمر میں گھر سے نکلی اور مراکش کا رخ کیا۔ چلتے چلتے جب یہ اس گاؤں میں پہنچی تو یہاں ایک گھرانے میں اس کا قیام ہوا، جنہوں نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ جب مائی فاطمہ کی عمر 12 سال کی ہوئی تب اس کی شادی ایک مقامی بربر سے کر دی گئی۔ اس کے ہاں فاطمہ اور زہیرہ نامی 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ایک دن مائی فاطمہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہی تھی کہ اسے پیاس نے ستایا۔ مائی نے ایک چھڑی سے زمین کو کریدنا شروع کیا تو وہاں سے پانی ابل پڑا۔ یہ پانی انتہائی میٹھا اور شفاف تھا، جو دیکھتے ہی دیکھتے اوریکا ندی کا روپ دھار کر بہنے لگا۔ وہ دن اور آج کا دن اوریکا ندی سے کبھی پانی خشک نہیں ہوا۔ دوسری دفعہ پھر مائی فاطمہ اسی پہاڑ پر آرام کرنے کے لیے بیٹھی تو پیاس نے ستایا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ مائی نے پانی پی کر ارشاد فرمایا، میری کرامت سے یہ پانی لوگوں کو شفا عطا کرے گا، خصوصاً وہ لوگ جن کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے یا بچے پیدا ہو کر مر جاتے ہیں یا شادی میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو جائے تو وہ اس چشمے کا پانی پینے سے شفا پائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس چشمے کا پانی لوگوں کے لیے آب شفا ثابت ہوا۔ لیکن جس دن سیدہ فاطمہ کی وفات ہوئی اسی دن غم میں وہ چشمہ بھی خشک ہو گیا۔ تب مائی صاحبہ کے پیروکاروں نے کہا، اگر چشمہ خشک ہو گیا تو کوئی بات نہیں،
آج سے اوریکا ندی کا پانی بھی شفا دے گا۔ چنانچہ اب حاجت مند اس ندی سے پانی بھر کر گھر لے جاتے ہیں اور اس متبرک پانی سے غسل کر کے دلی مرادیں پاتے ہیں۔ یوں ہی باتیں کرتے ہم مائی فاطمہ کے مزار پر پہنچے تو حشام نے کہا، افسوس آپ ایک ہفتہ دیر سے آئے، ورنہ پچھلے ہفتے یعنی وسط اگست میں مائی صاحب کا عرس تھا، جس میں ان کے عقیدت مند دور دور سے ڈالیاں اور عقیدت کے پھول لیے دھمال ڈالتے ہوئے یہاں آئے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ عرس میں شرکت کی۔ مائی صاحبہ کی نسبت سے اس علاقے کے لوگ اس گاؤں کے رہنے والوں سے بھی عقیدت اور پیار محبت سے پیش آتے ہیں کہ مائی صاحب کا تعلق اس گاؤں اور دھرتی سے تھا۔ مائی فاطمہ کا مزار ایک اونچی جگہ ہے۔ گائیڈ حشام کا خیال تھا کہ اس بلندی پر مزار کا مقصد یہ ہے کہ مائی اپنی وفات کے بعد بھی گاؤں پر نظر رکھ سکے۔ مزار کے اوپر ایک خیمہ نما عمارت کھڑی تھی جس کی چھت یورپی طرز کا ڈھلوان نما تھی، جبکہ چھت کا رنگ سبز تھا۔ مائی فاطمہ اور پہلو میں اس کی دونوں بیٹیوں کی قبریں تھیں۔ مزار پر تازہ پھولوں کی چادریں تھیں، جبکہ پھولوں جیسی نرم و نازک بربر دوشیزائیں بڑی عقیدت کے ساتھ کھڑی دعاؤں میں مشغول تھیں۔ کچھ نوجوان بربر لڑکے بھی عشق بازی کے چکر میں مزار کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ وہ کبھی عقیدت کے ساتھ مزار کو دیکھتے اور پھر چوری چوری نگاہ دعا مانگنے والی لڑکیوں پر ڈال کر ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرتے۔ اگر خوش قسمتی سے کسی نوخیز کلی کی نگاہ سے ان کی نگاہ ٹکرا جاتی تو ان کا چہرہ پنکھڑی کی طرح کھل اٹھتا۔ میں نے یہ مناظر دیکھتے دیکھتے مزار پر پھولوں کی چادر میں لپٹا ہوا ایک خوبصورت ہنستا ہوا پھول دیکھا تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پھول کھلا کھلا کر اس مزار سے عقیدت رکھنے والوں کے کرتوتوں پر ہنس رہا ہے۔ میں نے گھوم پھر کر مزار کا جائزہ لیا تو عرس کے نشانات ابھی تک موجود تھے۔ عقیدت مندوں کی ڈالیاں قبر پر، تازہ تازہ ڈالی گئی سبز چادریں، پھولوں کے ہار ابھی تک مزار پر موجود تھے۔ میں گہری سوچوں میں گم تھا کہ ایک مجاور میرے پاس آیا جس نے عربی یا بربری زبان میں کوئی لمبا لیکچر دیا جو مجھے سمجھ نہ آیا، تو ہمارے گائیڈ نے بتایا کہ یہ مجاور کہہ رہا ہے کہ مزار کے لنگر خانے سے غریبوں کو ہفتے میں 3 دن تک مفت کھانا ملتا ہے، اور پھر ایک لوہے کے بڑے مضبوط صندوق کی طرف اشارہ کر کے حشام نے بتایا کہ عقیدت مند اس میں پیسے ڈالتے ہیں جس سے کھانے پینے کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں سوچنے لگا، مزاروں پر عقیدت مندوں سے نذرانے کے طور پر پیسے جمع کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا یا مراکش۔ مائی فاطمہ کے عقیدت مند دور دور سے یہاں آ کر یہاں حاضری دیتے اور نذرانہ پیش کرتے ہوئے قلبی سکون پاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ مزار کتنا پرانا ہے؟ حشام نے بتایا کہ 400 سال۔ وہاں پاس ہی ایک ملنگ کھڑا تھا جس نے بتایا 4 نہیں 800 سال سے یہ مزار یہاں موجود ہے اور لوگوں کو فیضیاب کر رہا ہے۔ وہاں ایک کبڑی مائی مزار پر جھاڑو دے رہی تھی، بولی یہ مزار 1000 سال سے زیادہ پرانا ہے۔ میں نے حشام سے پوچھا کہ تعجب ہے کہ لوگوں کو مائی صاحبہ کی کرامات اور اس کے اصل وطن مصر اور ان کی عمر معلوم ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کس صدی کی بات ہے۔ اس پر حشام بولا، اس علاقے کے لوگ ان پڑھ ہیں، جنہیں لکھنا پڑھنا اور حساب کتاب نہیں آتا۔ کچھ یہی سبب ہے کہ کسی کو صحیح مدت کا علم نہیں۔ ایک بات جو میرے دل میں کھٹک رہی تھی، آخر وہ حشام سے پوچھ ہی لی کہ زمانہ قدیم میں جب سفر کرنا بہت خطرناک تھا، ایسے میں ایک 7 سالہ بچی نے مصر سے مراکش تک 2000 میل کا سفر اکیلے کیسے طے کیا؟ حشام نے جواب دیا، اللہ کے نیک بندوں کے لیے سفر کرنا کوئی دشوار نہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ مائی فاطمہ ولی کاملہ تھیں۔ بہت سے لوگ ان آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں جن سے وہ اللہ والوں کی کرامات کو دیکھ سکیں۔ حشام کی بات کے بعد میں سوچنے لگا کہ کیا یہ سچ ہے کہ ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے ایسی آنکھ کی ضرورت ہوتی ہے جو ظاہر کی بجائے باطن میں جھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہو؟ فقراء اور درویش ظاہر کی بجائے باطن میں ذات باری تعالیٰ کو تلاش کرتے ہیں۔ طاہر پرست لوگ ظاہری اشیاء میں حقیقت متعلقہ خدا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ذات بس پردہ چھپی رہتی ہے۔ سب ہیڈنگ: مائی طوطی اور مائی فاطمہ۔ جب میں مائی فاطمہ کے مزار پر تھا تب میرے ذہن میں کشمیر کے ضلع کوٹلی کی تحصیل کہوڑا، جو وادی بنا کے نام سے
خطۂ کشمیر میں شہرت رکھتی ہے کہ ایک ولیہ خاتون مائی طوطی کا مزار بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ مائی طوطی کا مزار بھی ایک بہت ہی خوبصورت وادی بنا میں ہے جس کے دونوں طرف اونچے اونچے سرسبز پہاڑ ہیں۔ مزار ہموار جگہ پر ہے جہاں سے تھوڑے فاصلے پر بان ندی بہتی ہے۔ مقامی لوگ مائی طوطی کے مزار سے وابستہ کافی کرامات کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے عقیدت مند دور دور سے سفر کر کے یہاں حاضری دیتے ہیں۔ مائی طوطی کا عرس بھی بڑی دھوم دھام سے منعقد ہوتا ہے۔ مراکش میں اوریکا ویلی جہاں مائی فاطمہ کا مزار ہے وہ بھی کیہوڑا ویلی سے ملتی جلتی بلکہ جڑواں بہنوں کی مانند جیسی مجھے دکھائی دی۔ مائی طوطی کے بارے میں خطۂ کوٹلی کے نامور محقق اور ادیب خالد محمد جونوئی اپنی کتاب مدینہ المساجد کوٹلی میں لکھتے ہیں، وادی بنا کی یہ بزرگ ہستی دھنا کے جاٹ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ 7 سال کی عمر میں آپ کی شادی کر دی گئی مگر آپ نے اسی وقت عروسی جوڑا جلا دیا اور کچھ عرصہ گھر سے غائب رہیں۔ آپ نے 1940 میں وفات پائی۔ سیدہ فاطمہ نے بھی 7 سال کی عمر میں گھر چھوڑا جبکہ مائی طوطی بھی 7 سال کی عمر میں شادی کے موقع پر گھر سے غائب ہوئی تھیں۔ یوں 7 سال کی عمر کا ہنسا دونوں ولی میں مشترک ہے۔ سب ہیڈنگ ندیہ میں ریسٹورنٹ۔ سیدہ فاطمہ کے گاؤں، آبشاروں، ندی نالوں، کھیت کھلیانوں اور مائی صاحبہ کے مزار پر حاضری کے بعد ہم گھومتے پھرتے اس مقام پر واپس آئے جہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ میں نے دیکھا شمیم بڑی حشاش بشاش بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر خوش ہوئی چونکہ اسے گم ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ہم نے دوپہر کا کھانا ندی میں قائم ایک ریسٹورنٹ میں کھایا۔ ندی میں سرخ رنگ کی پلاسٹک کے ٹیبل اور کرسیاں تھیں۔ سیاح جوتے ندی کے کنارے اتار کر پانی میں چلتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، گپ شپ لگاتے اور ندی کے پانی کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے اور خوش ہوتے دیکھے۔ ہماری میز کے قریب چند ایشیائی لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے بات کی تو معلوم ہوا کہ یہ برطانیہ کے شہر شیفیلڈ سے آئے ہیں۔ میں کسی زمانے میں شیفیلڈ سٹی کونسل میں ملازمت کرتا رہا، چنانچہ میں نے ان کے نام معلوم کیے تو ایک لڑکا میرے دوست پروفیسر عبدالعاصم کا بیٹا تھا۔ عاصم شیفیلڈ کالج میں پڑھاتے رہے، پھر ان میں خدمت خلق اور خدمت وطن کا جذبہ موجے مارنے لگا تو انہوں نے ملازمت چھوڑی اور بوریا بستر لپیٹ کر کشمیر کے ایک دور افتادہ مقام باغ جا کر ڈیرے ڈالے اور ایک خیراتی ادارے کے ساتھ مل کر کالج کی عمارت تعمیر کرنے لگا۔ عاصم کی محنت رنگ لائی، اب کالج کی عمارت تیار اور اس میں پڑھائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ عاصم کے بیٹے سے مل کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے اس کی تصویر کھینچ کر واٹس ایپ پر عاصم کو بھیجی کہ آپ کا بیٹا مجھے مراکش میں مل گیا ہے، گھبرائیے مت۔ عاصم نے فوری جواب دیا، شکریہ۔ ندی میں کرسیوں پر بیٹھ کر میں نے زندگی میں پہلی بار کھانا کھایا تو لطف آ گیا۔ ایک تو کھانا لذیذ تھا، دوسرا ماحول۔ میرے ٹیبل پر خواتین کی اکثریت تھی، 3 کے مقابلے میں بندہ خدا اکیلا، یعنی یک نہ شد سہ شد۔ کھانا کھاتے وقت چند بربر گلوکار آ گئے جنہوں نے بادامی رنگ کے لمبے لمبے چوگے پہنے ہوئے تھے اور دف بجاتے اور بربری زبان میں گا رہے تھے۔ میں گانوں کا مطلب تو نہ سمجھ سکا لیکن موسیقی اور نغمے کے اتار چڑھاؤ اور ان کے چہروں کے تاثرات سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ کوئی رومانی نغمہ ہے جسے وہ میرے اور میری بیگم کے نام کر رہے تھے۔ نغمہ اور موسیقی پرمست تھی۔ لب و لہجے سے یہی معلوم ہوتا تھا جیسے کشمیر کی ویلی میں کوئی کشمیری زبان میں نغمہ الاپے ہوئے ہے۔ میں ہوں تو پیدائشی کشمیری، لیکن افسوس ہے کہ مجھے کشمیری زبان نہیں آتی، لیکن پہاڑی اور پنجابی میں بات چیت کر سکتا ہوں۔ جب میں اور شمیم کھانا کھا رہے تھے اور 7 بربروں نے نغمے الاپے ہوئے تھے تو اس وقت نعیمہ اٹھی اور ہمارے کھانا کھاتے ہوئے فوٹو اتارے اور ساتھ ویڈیو فلم بھی بنا ڈالی۔ فوٹو میں نے اپنے فیملی گروپ کو بھیجے تو چند منٹوں میں میری کزن ڈاکٹر نصرت کا پیغام آ گیا، بھائی جان آپ تو سرن کوٹ کے قریب دریائے پونچھ میں بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پونچھ کا بھی یہی منظر ہے، لیکن ہمارے دریا میں کرسیاں نہیں۔ اگر ہم دریا میں کرسیاں لگا دیں تو پھر ہمارے بھی مزے ہی مزے۔ اس سے قبل پونچھ سے ڈاکٹر روبی پیغام بھیج چکی تھی کہ بھائی جان آپ نوری چھن کے مقام پر ہیں۔ ہزاروں میل دور بیٹھی میری کزن اور میری رائے ایک ہی تھی کہ مراکش کی اوریکا ویلی
مثل کشمیر بلکہ عکس کشمیر ہے۔ وادی اوریکا سے واپسی پر جب مراکش سے کوئی 18 میل کے فاصلے پر تھے تب راستے میں اغماد کے مقام پر طارق نے گاڑی کھڑی کر دی، جہاں کچھ سیاح ایک قہوہ خانے میں بیٹھے چائے پیتے اور گپ شپ لگا رہے تھے، لیکن مجھے قہوہ پینے کی بجائے زمانہ قدیم کے اس قصبے کے کلا کے کھنڈرات دیکھنے کی تمنا تھی جہاں اندلس کے 2 نامور بادشاہوں نے زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ ان میں ایک غرناطہ کا بادشاہ عبداللہ بن بلقین اور دوسرا اشبیلیہ کا بادشاہ اور عربی کا باکمال شاعر معتمد۔